بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں جمعہ کا دن آتا تو ضرور ہے، مگر اس دن کی رحمتیں وہاں ٹھہرنا پسند نہیں کرتی، اور کچھ افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال ان کے نصیب کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ وہ دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں، برکتوں اور رزق کے نزول کا خاص دن ہوتا ہے، وہی دن بعض گھروں پر محرومی جیسا بن جاتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فرشتے ان گھروں کے قریب جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور کچھ عمل انسان کو اس مقام سے محروم کر دیتے ہیں جہاں اس کے لیے رزق کی راہیں کھولی جاتی ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ جان کر دل دہل جاتا ہے کہ جمعہ کے دن جب ساری دنیا پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، کچھ گھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر وہ رحمت نہیں ٹکتی بلکہ ان سے دور ہو جاتی ہے۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر کوئی ان گناہوں میں ملوث ہو جائے تو ان لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جن کے گھروں پر فرشتے جمعہ کے دن آنا چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ایسے گھروں میں رزق کی تقسیم نہیں ہوتی اور برکتیں ان سے کوسوں دور چلی جاتی ہیں۔ سوچئے، جب سب کو عطا ہو رہا ہو اور آپ محروم رہ جائیں تو کیا ہوگا؟ جب سب کی جھولیاں بھر رہی ہوں اور آپ خالی ہاتھ رہ جائیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ان 5 افراد کے بارے میں جن کے گھروں میں جمعہ کے دن رزق بانٹنے والے فرشتے نہیں آتے۔ جی ہاں، 5 ایسے لوگ اور 5 ایسے گناہ جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتیں روک دی جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ آج کی باتیں زندگی بدل دینے والی حقیقتیں ہیں۔ میرے معزز بھائیوں اور پیاری بہنوں، وہ 5 گناہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے واقف کرنا چاہتا ہوں جو اکثر ہمارے گھروں میں موجود ہوتی ہے، مگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ اصل میں گناہ کیا ہے۔ گناہ صرف وہ نہیں جو آپ اندھیرے میں کریں، گناہ وہ بھی ہے جو آپ کے لہجے کی سختی میں نظر آئے، جو آپ کے رویے میں ہو۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ اپنے بچوں کا دل توڑیں، جب آپ ماں باپ کو نظر انداز کریں، جب آپ رشتوں کی عزت پاؤں تلے روند دیں۔ گناہ وہ بھی ہے جب آپ سچ بول کر غرور کریں، اور وہ گناہ سب سے خطرناک ہے جو دل کی نیت میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نظر نہیں آتا اور دل کو اندر ہی اندر جلا دیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں، اب آئیے سمجھتے ہیں کہ غربت کیا ہے۔ صرف پیسوں کی کمی کا نام غربت نہیں، بلکہ اصل غربت اس دل کی ہے جو ہر حال میں ناشکرا ہو، جو نعمتوں میں بھی شکایتیں تلاش کرے۔ آج کے دور میں لوگ لاکھوں روپے کماتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو سلام کرنے کا وقت نہیں،
رکھتے۔ اصل میں وہ لوگ سب سے زیادہ غریب ہیں جن کے پاس دل کا سکون نہیں، جو حق کو جانتے ہوئے بھی چھپاتے ہیں۔ غربت صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ کم ہو، غربت یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس صبر، شکر، محبت اور درگزر نہ ہو۔ اصل غربت وہ ہے جو انسان کی سوچ، اس کے بول اور اس کے فیصلوں سے جھلک رہی ہو۔ یاد رکھیں، گناہ انسان کو صرف کمزور نہیں بناتا، وہ اس کے نصیب اور رزق کو برباد کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ غربت ہے جو دعاؤں کو روک دیتی ہے، جو فرشتوں کو اس دروازے سے موڑ دیتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 لوگوں میں سے پہلی قسم کے لوگوں کی جو انسان کے مقدر کو برباد کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اگر ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت سے بات کرو۔ اب سوچئے، جس رب نے اف کہنے سے بھی منع فرما دیا، اس کی نظر میں والدین کا مقام کیا ہوگا؟ افسوس کہ آج کل یہی وہ رشتہ ہے جو سب سے زیادہ نظر انداز ہو چکا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں، جس گھر میں ماں باپ کا دل ٹوٹے، کیا وہاں فرشتے رک سکتے ہیں؟ بعض دفعہ ہماری محرومیوں کی وجہ ہماری دعاؤں کی کمزوری نہیں، بلکہ ان چہروں کے آنسو ہوتے ہیں جنہیں ہم نے نظر انداز کر دیا۔ یاد رکھو، جن گھروں میں ماں باپ کی دعاؤں کا سایہ نہ ہو، وہاں فرشتے دروازے پر نہیں رکیں گے۔ جو بیٹے ماں باپ کی خدمت سے شرماتے ہیں، وہ تقدیر میں اندھیرے لکھواتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس دوسرے گناہ کی جو انسان کی روح کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے رشتوں کو توڑنا اور نعتوں کو حقیر سمجھنا۔ قرآن کہتا ہے، جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرتا ہے اور انہیں اندھیروں میں گم کر دیتا ہے۔ جو انسان رشتوں کو توڑ دیتا ہے اس کی دعاؤں میں تاثیر باقی نہیں رہتی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رشتے جوڑتا ہے اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو رشتے دل سے جڑتے ہیں وہی برکت کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں وہی آزمائشوں کا دروازہ بن جاتے ہیں۔ اگر آج ہم نے کسی رشتے کو معاف نہ کیا تو ہو سکتا ہے کہ جمعہ کے دن فرشتے ہمارے دروازے کو بھی خالی چھوڑ جائیں۔ اب بات کرتے ہیں اس تیسرے گناہ کی جو خاموشی سے انسان کے اندر زہر گھول دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے غیبت، بدگمانی اور دوسروں کے عیب تلاش کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ ہرگز نہیں، تم اس سے گھن کھاتے ہو۔ جو شخص
کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرتا ہے، وہ در حقیقت مردہ لاش کو چبانے کے برابر ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا، اور جو دوسروں کی عزت اچھالتا ہے، اللہ اس کی عزت لوگوں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھیں، غیبت صرف زبان سے نہیں ہوتی، آنکھ کے اشارے اور خاموش رہ کر بھی دوسروں کے خلاف زہر اگلنا غیبت ہے۔ بدگمانی ایک ایسا سانپ ہے جو آپ کے دل کو زہر سے بھر دیتا ہے، اور جب دل زہر آلود ہو جائے تو وہاں رحمت نہیں اترتی۔ جو زبان دوسروں کی برائیوں سے آلودہ ہو، وہ زبان عبادت کے لیے پاک نہیں رہتی۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن آپ کا گھر برکت والا ہو تو زبان کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کریں۔ اب بات کرتے ہیں اس چوتھے گناہ کی جو انسان کے باطن کو گندا کر دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے نفاق اور دکھاوے کی نیکی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے گھروں سے فرشتے گزر جاتے ہیں کیونکہ وہ دوہرے چہرے رکھتے ہیں، جو مسجد میں عاجزی سے جھکتے ہیں مگر باہر تکبر سے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، بے شک منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بدترین وہ ہے جو دو چہرے رکھتا ہو، ایک چہرہ لوگوں کے سامنے اور ایک پیٹھ پیچھے۔ آج کل نیکی بھی فیشن بن چکی ہے، لوگ نیک بننے کے بجائے نیک دکھنا پسند کرتے ہیں، مگر یاد رکھو، دکھاوے کی عبادت رزق کے دروازے نہیں کھولتی، کیونکہ اللہ نیت کو دیکھتا ہے، اور فرشتے اس گھر کو چنتے ہیں جہاں اخلاص ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پانچویں گناہ کی جو انسان کی زندگی کو محرومی میں ڈھکیل دیتا ہے، اور وہ گناہ ہے ناشکری اور نعمتوں کی بے قدری۔ آج کا انسان ہر نعمت کے بعد بھی زبان پر شکایت رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ وعدہ ہے اس رب کا جس کے خزانوں میں کمی نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا شکر ادا نہیں کیا، اس نے اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کیا۔ شکر وہ چابی ہے جو بدقسمت کو بھی کھول دیتی ہے، اور ناشکری وہ زہر ہے جو کھلے نصیب کو بھی زنگ لگا دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے آپ کے گھر آئیں تو اپنی زبان کو شکایت سے پاک کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ماں باپ کی خدمت کریں، رشتوں کو مضبوط کریں، زبان کو پاک رکھیں اور ہر نعمت پر شکر ادا کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ جمعہ مبارک ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ سب کی زندگی میں روشنی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
آمین. جزاک اللہ خیر.